جو رب فرما رہا ہے کہ تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، یہ بھی اس کی اہمیت کی طرف اشارہ سمجھا جائے۔ بالکل بالکل، جب رب کا اسلوب ہے یہ جی قرآن پاک میں آپ دیکھیں، جب کبھی کوئی خاص بات بیان کرنا چاہتا ہے پروردگار تو اس کو دہراتا ہے اور سوال کی صورت میں ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ اور ویسے یہ آج کل جو جدید ترین ٹریننگ کے اصول ہیں ان میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ آپ انٹریکشن کریں۔ جی ہاں، جتنا انٹریکشن ہوگا، سوال جواب ہوں گے، اتنا زیادہ مؤثر لیکچر ہوگا، ٹھیک ہے، اتنی ٹریننگ زیادہ بہتر ہوگی۔ اور آپ تو کرتے بھی ہیں نا، اس اپنے فیلڈ کی ٹریننگ جی ہاں، کراتے ہیں۔ یعنی اگر 30 منٹ جو ہے وہ صرف ایک ہی شخص بول رہا ہے، ہاں، اس کے بجائے اگر وہ 30 منٹ یوں کر لیا جائے کہ وہ سوال بھی ہوں جواب تو وہ زیادہ مؤثر افیکٹو ہوتا ہے۔ القاریہ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ، یعنی ایک دفعہ سوال نہیں کیا، 2 دفعہ کیا۔ القاریہ کیا ہے؟ القاریہ، اور تجھے کیا خبر کہ القاریہ کیا ہے؟ پھر آگے بیان یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، وہ ساری تفصیل آ گئی ہے، ٹھیک۔ تو ادھر بھی یہی ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کی شان کیا ہے؟ اب اس کی بھی 2 جہتیں ہیں۔ ایک جہت تو اس رات کے مرتبے کے حوالے سے ہے، اور ایک جہت یہ بھی ہو سکتی ہے تمہیں کیا خبر کہ یہ میں نے کس کے صدقے سے تمہیں عطا کی، ہائے 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 ہائے، کس کا گریا میں نے دیکھا، اپنی امت کے لیے انہیں دکھی پایا، تو میں نے ان کے دل کو رکھنے کے لیے یہ رات عطا کی ہے، تجھے کیا خبر یہ کیسے ملی ہے؟ کیا جملہ ہے، واہ 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 واہ۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، حدیث پاک ہے موطا امام مالک میں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سابقہ امتوں کا تذکرہ ہو، تو آپ نے جب سنا ان کی عبادتیں، ان کی ریاستیں، پھر کئی سال، ٹھیک ہے، اور شمول جیسا جس کا آپ نے ذکر کیا، ایک عبادت ہزار سال جناب، ہزار مہینے، سال تک ایک عبادت۔ جی ہاں، تو ہماری تو عمر ہی اتنی نہیں ہے، 50-60 تو ہماری ایوریج عمر ہے، یا اس سے پہلے چلا جائے تو 70-80 ہوگی، کوئی اتنی ہوگی نا۔ جی ہاں، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دل گرفتہ ہوئے، آپ کو اس پر جو ہے وہ دکھ ہوا اپنی امت کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ تو اپنے محبوب کا دکھ نہیں دیکھتا نا، تو وہ قسمیں اٹھا کر تسلیاں دیتا ہے نا۔ کیا بات، اس سے پہلے ہم ایک پروگرام کر چکے ہیں نا اس حوالے سے۔ جی ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو فوراً بھیجا کہ میرے محبوب دکھی نہ ہو، اور یہ فضیلت والی رات کی بشارت دے کر بھیجا۔ تو وہ آئے اور انہوں نے پڑھ کر سنایا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرحت و انبساط محسوس کی۔ اور پھر اس کے جو قدر کے جو معنی ہے لیلۃ القدر کے، اس کی بھی توجیہ کی جائے نا۔ ایک تو یہ ہے کہ شرف والی رات ہے، ٹھیک ہے، مرتبے والی رات ہے، قدر کا ایک صاحب قدر و منزلت ہم کہتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل۔ اچھا، دوسرا قدر تقدیر کے معنی میں ہے، اس میں جو معاملات ہیں وہ طے کر دیے جاتے ہیں، بدبخت خوشبخت ہو جاتا ہے، گناہگار نیکوکار بن جاتے ہیں، ان کی برائیاں نیکیوں میں تبدیل کر دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور 83 سال کی عمر کی جو نیکیاں ہیں 83 سال اور 4 ماہ بنتے ہیں، وہ ایک رات میں، وہ ایک رات میں، ایک لمحہ ہے نا جی، وہ نصیب ہو گیا، رات بھی نہیں ہے، وہ لمحہ خاص نصیب ہو گیا تو وہ سارے اس کی جھولی میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ واہ واہ، ٹھیک ہے، تو تقدیر سنور جاتی ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، تقدیر والی رات۔ واہ، اچھا، قدر کا معنی تنگی بھی ہے، کہ روئے زمین پر صاحب نظر جو دیکھنے والے ہیں، پاؤں رکھنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہوتی، اتنے فرشتے ہوتے ہیں۔ اللہ، اور حدیث مبارکہ میں ہے وہ باقاعدہ مسافہ بھی کرتے ہیں انسانی شکل میں آ کر۔ اچھا، ہاں، وہ ہمیں محسوس نہیں ہوتا، وہ محسوس نہیں، صاحب دل لوگ محسوس کر سکتے ہیں، جن کی بصیرت کی آنکھ روشن ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم جیسے، میرے جیسے، آپ کا تو میں نہیں کہتا جی، تو میرے جیسے نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ اگر عطا فرما دے تو اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، بے شک، اور دیکھا ہے، بے شمار لوگوں نے دیکھا ہے، اور اس آثار کو دیکھ کر، نزول رحمت کو دیکھ کر، کچھ تو وہ نشانیاں ہیں جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، سورج طلوع ہوگا، اس طرح ہوگا، کچھ اس طرح کی چیزیں، اطمینان ہے، سکون ہے، مختلف ہے۔ باقی کچھ صاحب نظر نے جو مشاہدہ کیا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو انہوں نے بھی چیزیں بتائی ہیں۔ تو قدر ایک مفہوم اس کا یہ ہے تنگی، یعنی زمین تنگ پڑ جاتی ہے، اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اور یہ کس لیے نازل ہوتے ہیں؟ یہ اللہ کے حبیب کا دل رکھنے کے لیے آتے ہیں، کہ ہم آپ کی امت کو بخشوانے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔
پھر بھی نہ کوئی مانے. ہاں پھر بھی نہ مانے تو پھر یہ تو پھر زیادتی والی بات کہ پھر بھی کوئی نہ مانے. یہ جفا ہے. ہائے ہائے. یہ جفا ہے. جفا نہیں کرنی چاہیے. پھر بھی وہ رات ایسے ہی گزار دے. ایسے ہی گزارتے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی نا. آپ پوری رات کھڑے ہوتے تھے, پاؤں مبارک متورم ہوتے تھے, اور رب نے قرآن اتارا. تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. اے تاہا کی شان والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ پر اس لیے تو قرآن نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. ہائے ہائے ہائے. وہ رضا الدین صدیقی صاحب میرے سینئر ہیں, انہوں نے بڑا اچھا شعر کہا, کس بلا کی ریاضت تھی کہ خود رب نے کہا. کس بلا کی وہ ریاضت تھی کہ خود رب نے کہا, میرے محبوب تو رات کو کیوں اکثر جاگے. ہائے ہائے ہائے. واہ. اور اس محبت کا اظہار ہوا سورہ مزمل میں. یا ایھا المزمل, اے مزمل کی شان والے محبوب, قم اللیل, پوری رات قیام کیا کیجیے. ظاہر ہے سید الانبیاء کا قیام ہو, اپنے مالک کے نام کی مالا جپے وہ مبارک زبان, تو وہ تو لذت ہی اور ہے نا. ایسی بندگی تو کائنات میں کسی نے نہ کی یا نہ کر سکتا ہے. بے شک. تو اللہ کو وہ پسند ہے. جی. اللہ چاہتا ہے کہ میرا حبیب اپنی مبارک زبان سے میرے نام کی مالا جپے. ہائے ہائے. ٹھیک ہے. قم اللیل, پوری رات قیام کیا کیجیے. پھر یہ ہمیں, اللہ کو تو ساری چیزوں کا پتہ ہے, ہمیں بتانے کے لیے اس محبوبیت کے مقام کو سمجھانے کے لیے ہمارے سامنے واضح کیا. قم اللیل, محبوب پوری رات. الا قلیلا, محبوب تھوڑا کم کر لیجیے. کیا انداز ہے. کم کر لیجیے. واہ. پھر وہ کم کتنا ہوگا اس کی بھی وضاحت کی, چونکہ محبوب جب عبادت پر آئے گا تو پھر تو کوئی بس نہیں ہوگی نا اس کی. خود تعیین کر دی, نصفہ, آدھی رات کر لیجیے. اوین کس میں نو, محبوب آدھی رات بھی زیادہ ہے, تھوڑی کم کر, اس سے بھی کم کر لیجیے. سبحان اللہ. پھر جب ذوق بندگی دیکھا کہ محبوب دکھی نہ ہو جائے, فرمایا اوزد علیہ, چلو تھوڑا اس سے زیادہ کر لیجیے. کیا بات, کیا انداز ہے. ورتل القرآن ترتیلا, اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے. تو آپ, یہ محبوبیت کا وہ انداز ہے کہ شاید کائنات میں یہ کسی کو نصیب نہیں ہو سکتا. اور اللہ الصمد, جسے ہم کہتے ہیں سمدیت کی شان والا رب, اپنے حبیب سے کیا افشل کس پہ طرح افشل مکالمہ, کس طرح گفتگو فرما, کس طرح گفتگو فرما رہا ہے.